أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 63 سے 67۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک فزین لهم الشیطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربين۔ ومن ثمرات النخيل والأعناب نتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان مشرکین کے شرک اور کفر پر ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہنے سے رنجیدہ، آپ غم زدہ اور پریشان نہ ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی پہلے نبی تھوڑے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی قوم نے یہ سلوک کیا ہے۔ آپ سے پہلے بھی کئی نبی رسول بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو ایسے ہی توحید کی، عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی بالکل آپ کی قوم کی طرح کا رویہ ظاہر کیا۔ تو اس لیے آپ کوئی پہلے نبی تو نہیں ہیں۔ یہ انسانوں کی بڑی پرانی تاریخ ہے کہ انسان اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنی ادا کی وجہ سے نبیوں رسولوں کے مقابلے میں بھی ڈٹا رہتا ہے۔ ساری زندگی نبیوں کے ساتھ محاذ آرائی۔ پہلی آیت کریمہ میں تو یہ تسلی دی گئی ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے
قرآن مجید کے نزول کا ایک بڑا ہی بنیادی اور اہم مقصد بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید نے تو لوگوں کے مختلف طبقات، مختلف گروہوں، مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کے حامل لوگوں کے باہمی اختلافات کے متعلق واضح قسم کی پالیسی بیان کر دی ہے، ان اختلافات کا ایک واضح حل اور سلوشن پیش کر دیا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی لوگ اپنے اختلافات دور کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کا کام ہے اس قرآن کو لوگوں کے تمام اختلافات کو دور کرنے کے لیے انہیں پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ یہ قرآن مجید ان کے باہمی جھگڑوں، اختلافات کے لیے فیصلہ کرنے والے کی، ایک فرقان، فرق کرنے والے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی وضاحت اور تشریح بھی آپ ہی نے اپنے قول و عمل سے ان کے سامنے پیش کر دی، گویا کہ منکرین حدیث کا بھی رد ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے پھر اپنی توحید کے دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا حلم ہے اللہ رب العزت کے اندر، کیا اپنے بندوں کے ساتھ ہمدردی ہے خالق کائنات کو۔ ان کی بدعمالیاں، ان کی ضدیں، ان کی انبیاء کرام کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا اور انبیاء کرام کے ساتھ محاذ ارائیوں کے تذکرے، نبیوں کو تسلیاں، اور اس کے بعد دوبارہ پھر ان کو اپنی توحید کی دعوت، پھر دلائل کا تذکرہ۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ خالق ارض و سما یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے چاہے کتنے بھی بڑے نافرمان ہیں، کتنے ہی بڑے کفر و شرک کے اور انبیاء کی مخالفت کے دعوے دار ہیں اور علم بردار ہیں، یہ کسی طرح عقل سے کام لیں، یہ فہم و فراست کو، عقل و دانش کو، یہ غور و فکر، تدبر کو، تفکر کو استعمال کریں اور کائنات میں غور و فکر کریں اور میرے وجود کو تسلیم کر لیں۔ مرنے کے بعد میں ان کو زندہ کر سکتا ہوں، اس حقیقت کو مان لیں، اور اس حقیقت کو بھی مان لیں کہ یہ ساری کاریگری میری اکیلے کی ہے، کوئی اور ایسا کاریگر میرے مقابلے میں موجود نہیں ہے، لہذا یہ میرے ساتھ شرک کرنے سے شاید باز آ جائے۔ اگلی اور آخری تین آیات میں اللہ پاک نے کھجوروں، انگوروں، باغات، پھلوں اور چوپاؤں اور بطور خاص ان کے دودھ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنی کمال قدرتوں کا تذکرہ کیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، جس طرح واللہ اللہ کی قسم، واو بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ اللہ کی قسم، اسی طرح تا بھی قسمیہ ہے، واللہ اللہ کی قسم، تا کا ترجمہ قسم ہے، لیکن واو اور تا دونوں میں فرق یہ ہے، واو ایک ایسا حرف ہے قسم اٹھانے کے لیے استعمال ہونے والا کہ جو لفظ اللہ پر بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی قسم اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے والعصر والفجر والشمس، واو کے ساتھ ساری قسمیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں اٹھائی۔ ہمارے لیے تو اللہ کی ذات کے علاوہ یا اس کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے، لیکن اللہ پاک تو اٹھا سکتے ہیں، تو وہاں سب جگہوں پہ واو استعمال ہوئی قسم کے لیے، لیکن تا جو ہے، تا قسمیہ، یہ صرف اسم جلالہ پر یعنی اللہ پاک کے اسم مبارک پر ہی داخل ہوتی ہے، یعنی تا جو ہے یہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانے کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتی،
یہ صرف اللہ پاک کی قسم اٹھانے کے لیے، واللہ اللہ کی قسم۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت خود ہی اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور اس قسم کے انداز کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے میں یقین پیدا کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے طرز عمل سے کتنا رنجیدہ ہوتے ہوں، کتنا کبیدہ خاطر ہوتے ہوں گے کہ اللہ پاک کو آپ کو تسلی بار بار دینی پڑتی ہے، اور پھر تسلی دینے کے لیے بھی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، لقد بلا شبہ، یقینا، لام زبر لا کا معنی بھی یقین، قد کا معنی بھی یقین، لام زبر لا، بلا شبہ، قد یقینا، ارسلنا ہم نے بھیجے، ارسلتو میں نے بھیجے، ارسلتا تو نے بھیجے، ارسلنا ہم نے بھیجے۔ اللہ کی ذات تو ایک ہے، اللہ احد ہے، لیکن وہ کبھی اپنے لیے جمع کے صیغے، جمع کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، اور اس کا مقصد اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے یوں کیا، اپنی قدرتوں طاقتوں کا اظہار فرمایا۔ لقد پہلے قسم اٹھائی تاللہ، پھر لقد کے ساتھ دوہری تاکید، اللہ کی قسم، بلا شبہ، یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجے، الا طرف، اممن امت کی جمع امم، اردو میں بھی استعمال ہوتا۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا، الا اممن، بہت سی امتوں کی طرف۔ تو ارسلنا کے بعد چونکہ رسول کا لفظ الگ سے جملے میں نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم ارسلنا کے اندر ہی رسول کا ترجمہ بھی کر دیں۔ اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے بھیجنا، اور اگر اس کا مفعول آگے موجود نہ ہو تو پھر ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ارسلنا، ہم نے رسول بھیجے، الی امم، بہت سی امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، فا تو، زینا، مزین کر دیے، خوشنما بنا دیے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، اعمال اچھے تو نہیں تھے، اعمال تو برے تھے، ان کی بد عمالیاں، ان کی بد کرداریاں شیطان نے اچھی بنا کے پیش کر، تو بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کفر و شرک، انبیاء کی مخالفت بھی شیطان نے ان کی نظر میں خوشنما بنا دی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، شیطان کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے تھے، تو پھر شیطان نے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا ان کے برے اعمال کو، فہوا، بس وہی، ولی ہے، دوست ہے، ہم ان کا، الیوم، آج بھی، بس آج بھی ان کا وہی دوست ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ فاہوا ولیہم، ہم سے مراد وہ پہلی قومیں ہیں، کہ وہ پہلی قومیں جو اب دنیا سے بھی جا چکی ہیں، مٹ چکی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کے بعد بھی، زندگی میں بھی شیطان ہی ان کا دوست تھا، مرنے کے بعد بھی ان کا وہی دوست، مرنے کے بعد بھی وہ شیطان کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، ہم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک ہیں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے، وہی شیطان آپ کی قوم کے مشرک لوگوں کا بھی دوست ہے، انہوں نے بھی اسی شیطان سے دوستی لگائی ہے۔ وہ ابلیس شیطان پہلی امتوں کے دور میں بھی تھا، اور اب بھی وہی شیطان ابلیس ہے، تو جو کام اس نے اس وقت کروایا تھا وہ آج بھی کروا رہا ہے، اس لیے آپ پر رنجیدہ
خاطر نہ ہوں، کبیدہ خاطر نہ ہوں، رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، بلکہ لہم جار مجرور شروع میں آ جائے تو ساتھ ہی کا معنی میں پیدا ہوتا ہے۔ جملہ یوں تھا عذاب علیم لہم، عذاب عذاب ہے، علیم حمزہ کے ساتھ، علیم کا معنی المناک، دردناک۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، المناک واقعہ پیش آیا، یعنی بڑا پینفل، تکلیف دینے والا۔ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، لہم ان کے لیے، لیکن لہم شروع میں لانے سے اس پر زور دینا مقصود ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے لہم انہی کے لیے ہے، یا انہی کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وما انزلنا، قرآن مجید کے نزول کا مقصد ان سارے گروہوں کا جو مکہ مکرمہ میں موجود تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت، اور ویسے بھی بعد میں بھی قیامت تک جتنے بھی گروہ ہیں، انسانوں میں جتنے بھی اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ وما، اور نہیں، انزلنا، ہم نے اتارا، کیونکہ جملے میں آگے الا آ رہا ہے اس لیے ما کا ترجمہ نہیں، وما انزلنا، اور نہیں ہم نے نازل کی، علیکا، علاجمہ کا، علاجمہ کا، آپ پر، الکتاب، کتاب یا یہ کتاب، الف لام سے مراد یہ کتاب قرآن مجید، الا مگر، لی تاکہ، تبینہ، تو واضح کر دے، تبینہ تو واضح کر دے، یبینہ وہ واضح کر دے، ابینہ میں واضح کر دوں، نبینہ ہم واضح کر دیں، لتبینہ تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح کر دیں، لہم ان کے لیے، الذی جو، اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ جس میں، تاکہ آپ ان کے لیے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ قرآن مجید ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ وہ چیز واضح کر دیں، واضح کر دیں، کھول کر بیان کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بہت بڑی معلوم ہوئی، ایک تو قرآن مجید کا مقصد ہمارے اختلافی مسائل کا حل اور فیصلہ۔ کوئی قرآن کو تعصب کی عینت اتار کر پڑھے تو صحیح، کوئی تعصب سے، عصبیت سے اپنے پارٹی، اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے آباء و اجداد، اپنے معاشرے، اپنے مفادات، اپنی پارٹی، اپنی جماعت کو ذہن سے نکال کر اس قرآن کو پڑھے تو صحیح۔ یہ قرآن ہر اختلاف کا ایک واضح حل بتاتا ہے کہ اس اختلاف میں صحیح کون اور غلط کون، لیکن قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، اس کے باوجود لوگ اختلافات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ نمبر ایک، یا تو ہم قرآن ترجمے سے نہیں پڑھ رہے، ویسے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اختلافات کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کا حل کیا ہے، یا پھر اگر ہم پڑھتے ہیں تو اپنے اپنے مسلکوں، فرقوں، مذہبوں کی، اپنے اپنے معاشروں کی، اپنے اپنے مدرسوں، مسجدوں کی اینکیں لگا کر پڑھتے ہیں، یعنی ہم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہتے، خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ اگر نیوٹرل ہو کر حصول ہدایت کی پوری تڑپ اور لگن کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان کو صحیح عقیدے، صحیح عمل، صحیح منہج اور صحیح رستے کا پتہ نہ چلے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یقیناً یہ قرآن اس رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اس رستے پہ چلاتا ہے جو بڑا ہی مضبوط اور سالڈ قسم کا رستہ ہے، لیکن اس کے لیے پڑھنے والا بھی تو چاہتا ہو نا، اس کے اندر بھی تو کوئی چاہت ہو۔ کوئی چیز دیکھنے کے لیے دو قسم کے چاندن چاہیے،
دو قسم کی روشنیاں، ایک باہر کی روشنی اور ایک انسان کے اندر کی روشنی۔ اگر انسان کی اپنی اندر کی بینائی ختم ہو چکی ہو تو دن کے 12 بجے بھی انسان کو سورج کی روشنی نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح اگر انسان کے اندر کی بینائی ہو لیکن باہر گوپ اندھیرا ہو پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو قرآن مجید انسان کے لیے ظاہری طور پہ تو ہر چیز روشن کر دیتا ہے، لیکن انسان کے اندر بھی تو کوئی روشنی ہو اختلافات کو سمجھنے، سلجھانے اور حل کرنے کے لیے۔ اگر میں اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی پارٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر بات تو نہیں بنے۔ قرآن مجید اختلافات کا حل لے کر آیا ہے، اگر یہاں اپنے اختلافات اس قرآن پر پیش کر کے صحیح رستہ تلاش کر لیں گے تو کامیاب، نہیں تو پھر قیامت والے دن اللہ پاک خود قرآن سے آیتیں دکھا دکھا کے پھر اختلافی مسائل کا حل کریں گے میدان محشر میں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات جو اس چھوٹے سے حصے میں اللہ پاک نے بیان کی وہ بھی بڑی اہم بات ہے، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ واضح کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس قرآن کے حوالے سے؟ کہ آپ اس قرآن کی ہر چیز کو اپنے قول و عمل سے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ اور منکرین حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب اور اس ذمہ داری کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بس یہ قرآن اور اس کے الفاظ ہی کافی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم اسی صورت کے اندر اسی طرح کا مضمون پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واضح نہیں کریں گے تو پھر لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس وحی کو سمجھیں گے اور اسے گمراہ ہوں گے، اور پھر کئی حق نمودار ہوں گے، ہر شخص کا حق کا معیار الگ الگ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں کوئی مقصد ہے؟ اگر یہ قرآن مجید ہی صرف کافی تھا تو اللہ پاک پھر اس کو کسی اور طریقے سے اتار دیتے، آسمان سے کوئی رسی اتارتے اور اس کے ساتھ یہ قرآن پاک زمین والوں کو دے دیتے اور لوگ اس کو پکڑ کے پڑھ لیتے خود۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو ماریں کھائی ہیں، ان کا کیا مقصد تھا؟ 13 سال جو مکہ میں کشمکش رہی اور پھر 10 سال مدینہ منورہ میں، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی سیرت کے جو 2 بڑے حصے معرض وجود میں آئے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی، ان کا مقصد کیا؟ اللہ اکبر۔ بدقسمتی سے منکرین حدیث قرآن کی نبوی وضاحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں جی یہ روایات ہیں، یہ بعد میں بنا لے گئی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ ان آیات کا مطلب بتا دیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور منصب خود کھول کھول کے بیان کر رہی ہے۔ اور یہی مضمون اس کے بعد اس صورت کے اندر آگے چل کے دوبارہ آئے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی وضاحتوں کے بغیر قرآن مجید کو نہ سمجھنا ممکن ہے، نہ اس پر عمل ممکن ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں منکرین حدیث سادہ لو عوام کو کہ جی قرآن ہی کافی ہے، وَہُدًى، اور یہ قرآن مجید ہم نے آپ پر اس لیے بھی نازل کیا تاکہ ایک تو یہ فیصلے کرے اختلافی مسائل میں، وَہُدًى، اور ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَرَحْمَةً، اور رحمت کے لیے۔ جب قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، صحیح ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا۔
ہدایت بھی مل گئی، لی کے لیے، قومن ان لوگوں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو ماننا چاہتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کو ہی ہدایت ملتی ہے، جو ماننا نہیں چاہتا اسے قرآن مجید سیدھا راستہ دکھا تو سکتا ہے، اس پر چلا نہیں سکتا۔ یہاں ہدایت سیدھے راستے پر چلنے کے معنی میں ہے۔ واللہ، اور اللہ نے آخری 3 آیات میں اللہ کی قدرت اور اس کی توحید کے دلائل کا ایک دفعہ پھر تذکرہ۔ واللہ، اور اللہ نے انزل، اتارا، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، السماء بلندی کو کہتے ہیں، یہ سمون سے ہے، سمون کا معنی ہوتا ہے بلندی، تو اس سے مراد کبھی بادل بھی ہوتے ہیں، آسمان، بلندی، بادل، جتنی بھی چیزیں اوپر ہوتی ہیں ان سب پر بول لیا جاتا ہے۔ واللہ انزل من السماء، اور اللہ نے آسمان سے نازل کیا، ماء، نکرہ ہے، 2 زبریں ہیں اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، کچھ پانی، اور اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، فا، پھر، احیا، اس نے زندہ کر دیا، بی، ساتھ ہی اس پانی کے، بھی ہی اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد، بعد، موتہا، اس کی موت کے۔ پھر اللہ نے اس کو، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ جب لمبے عرصے کے لیے آسمان سے بارش نہیں آتی تو زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، بنجر ہو چکی ہوتی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے، اس کے اندر اگانے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، پودے، گھاس پھوس، درخت، ہر چیز سوکھ جاتی ہے۔ دوبارہ آسمان سے پانی آتا ہے اور ہر طرف ہریالی، شادابی۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لام زبر لا، یقیناً، آیتن، آ کو لمبا کرنا ہے، یا کو لمبا نہیں کرنا، آیتن، یا کو بھی لمبا کریں گے تو پھر یہ جمع کا لفظ بن جائے گا، آیاتن، نشانیاں، جبکہ یہ واحد ہے۔ لام زبر لا، یقیناً، آیتن، ایک نشانی ہے، لی کے لیے، قوم، لوگوں، یا ان لوگوں، یسمعون جو سنتے ہیں، جو حق بات کے لیے اپنے کانوں کو کھول دیتے ہیں، اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول دیتے ہیں، ان کے لیے تو اس میں اللہ کی قدرت کی، اس کی توحید کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ آسمان سے بارش کا اترنا، پھر ہر چیز کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور زمین سے طرح طرح کے درختوں کا، پودوں کا اگنا، سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں، اور جو سننے کے لیے آتا ہی نہیں، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ جی نہ ہم نہیں سنتے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم نے قرآن سن لیا تو کہیں ہم صحیح نہ ہو جائیں، کہیں ہمارا عقیدہ صحیح نہ ہو جائے۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ، لَكُمْ، اور ویسے بھی اللہ پاک نے پانی میں ہر چیز کی زندگی رکھی ہے نا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز، جاندار چیز کی زندگی پانی میں رکھ دی۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ، چوپاؤں میں، لمزہ پر لا، یقیناً، عبرتاً، بڑی عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر انسان کچھ سیکھ جائے۔ لعبرتاً، یقیناً بڑی عبرت ہے، چوپاؤں میں، بطور خاص اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، ان میں تمہارے لیے بڑی عبرت کا سامان۔ نسقیکم، آؤ، اگر تم غور و فکر نہیں کر سکتے تو ہم تمہیں بطور مثال ایک اینگل سے غور و فکر کرواتے ہیں، کیسے اس میں عبرت ہے، کیسے
نشانیاں ہیں. فرمایا نسقی ہم پلاتے ہیں کم تمہیں من جمع ما مما اس میں سے جو فی بطون ہی ان کے پیٹوں میں ہے. انعام لفظ جو ہے یہ اس میں جمع ہے، اس کو لفظ واحد ہے اس لیے بطونی ہی واحد ضمیر استعمال کی گئی. فی بطون ہی جو ان کے پیٹوں میں ہے، بطن کی جمع بطون. ہم تمہیں ان چیزوں میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے. من بینی فرثن گوبر کے درمیان سے، گوبر کے درمیان سے، ودمن اور خون کے درمیان سے، گوبر اور خون کے درمیان سے. من بینی فرثن ودمن گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا پلاتے ہیں؟ لبنن دودھ، ملک، خالصن خالص. نہ خالص تو تم خود کرتے ہو، ہم تو تمہیں خالص ہی پلاتے ہیں. اور کبھی دیکھا ہے تم نے کہ اس جس گوبر کے اندر سے، گوبر بھی تو وہیں سے نکلا ہے نا، اور جس خون کے اندر سے وہ دودھ نکل کے آ رہا ہے، کبھی تمہیں اس گوبر کی یا اس خون کی کوئی سمیل آئی ہو اس دودھ میں؟ فریج کے اندر بندہ پیاز لہسن کاٹ کے رکھ دے نا تو باقی سارے کھانوں میں اس کی سمیل آتی. کوئی ہے ایسا کہ جو مٹی اور آسمان سے آنے والے پانی سے چارہ اگا دے اور پھر اس چارے کو کھا کر جانور کے اندر خون پیدا کر دے اور پھر اس خون کے اندر سے گوبر الگ کر دے، اس کھانے کے چارے کے اندر سے گوبر الگ کر دے اور دودھ الگ کر دے؟ کوئی ہے؟ کون ہے جو بارش اور مٹی کو چارے میں بدل دیتا ہے؟ اور پھر کون ہے جو اس چارے کو جانور کے خون میں بدل دیتا ہے؟ اور پھر کون ہے جو اس کے گوبر اور خون کے اندر سے کھینچ کر ایک مکمل غذائیت سے بھرپور چیز جسے دودھ کہتے ہیں وہ نکال دیتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے ذات. صائغن آسانی سے اتر جانے والا ہے، للشاربین حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے. صائغن کا معنی یہ للشاربین پینے والوں کے گٹا گٹ اندر جاتا، کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی، کوئی یہ کف سیرپ نہیں ہے کہ جو بڑا مشکل سے گلے سے اتارا جائے، کوئی کیپسول نہیں ہے جو بڑا مشکل سے اتارا جائے، کوئی کھارا پانی نہیں ہے فیصل آباد کا. اللہ آسانی سے حلق سے اتر جانے والا. کیا بات! مکمل غذا ہے دودھ. بچہ اسی مکمل غذا کے اوپر کتنی دیر تک پلتا رہتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کی رات جبریل امین نے 3 چیزیں پیش کی تھیں اللہ کے حکم سے. ایک شہد، ایک دودھ اور ایک شراب. 3 پیالے پیش کیے اور کہا کہ ان میں سے جو آپ نے منتخب کرنا ہے وہ منتخب کر لیجئے، سلیکٹ کر لیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک چیز سلیکٹ کرنی تھی تو میں نے ان میں سے دودھ کو سلیکٹ کی. آپ نے فرمایا کہ آپ جبریل امین نے پھر آپ کی سلیکشن کے بعد تبصرہ یہ کیا، آپ اور آپ کی امت نے فطرت کو منتخب کر لیا. اللہ. اور 3 چیزوں کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھکرائی نہیں جاتی. کوئی تکیہ دے، کوئی تیل یا خوشبو دے اور دودھ دے، دودھ پیش کرے تو یہ ٹھکرائی نہیں جاتی. ہمارے کے دوست ہیں وہ چائے کے بڑے شوقین ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ چائے بھی سے نہیں آتی کیونکہ اس میں بھی دودھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ومن
ثمرات النخیل، ثمرات پھل، النخیل کھجوروں کے، ومن ثمرات النخیل اور کھجوروں کے پھلوں سے، والاعناب اور انگوروں کے پھلوں سے، تتخذون تم بناتے ہو، منہ جن سے یا جس سے، ساکرن نشہ آور چیز، ساکرن، ساکر یا سکر دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نشہ آور چیز، وَرِزْقًا حَسَنًا اور اچھا رزق بناتے ہیں، یعنی دونوں ہی پہلو ہیں کہ انہی چیزوں سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو، کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو شراب کے اندر بھی کچھ فائدے تو انسان کے لیے ہیں نا، اگرچہ نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے اللہ پاک نے حرام کر دی مدنی زندگی۔ تو بہرحال دونوں آپشن بیان کر دیے کہ نشہ آور چیزیں بھی ان سے بناتے ہو اور اگرچہ وہ حرام ہیں، جب یہ صورت اتری اس وقت حلال ہوں گی لیکن اب یہ حرام، وَرِزْقًا حَسَنًا اور اچھا رزق، یعنی حلال طریقے سے بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ طریقہ بھی ہے۔ ان فی ذالک بلا شبہ، اس میں لمزہ بلا یقیناً، آیتاً ایک نشانی ہے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں ایک بڑی نشانی، تعظیم کے لیے تنوین کو اگر تسلیم کر لیں تو پھر بڑی نشانی ہے، لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے، رب کے وجود کی اور رب کی توحید کی۔ اللہ ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے اور اس پہ مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے نزول کے مقصد ہدایت کو، اختلافات کو دور کرنے کے مقصد کو مد نظر رکھ کر اس قرآن کو پڑھنے کی اور اس سے صراط مستقیم کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔